یہ دجال ہے کون، اس کے بارے میں کیا کیا ہے، مختصر سی تشریح سمجھ لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوح کے بعد کوئی نبی ایسا نہیں جس نے یہ دجال کے فتنے سے نہ ڈرایا ہو، لیکن میں جو بتا رہا ہوں نا وہ کسی نبی نے نہیں بتایا۔ یاد رکھو دجال کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں ہے، یعنی ایک اس کی آنکھ مچھی ہوئی ہوگی، باوجود اس کے کہنے پہ بارش برسے گی، اس کے کہنے پہ مردے زندہ ہو کے اٹھیں گے، اس کے کہنے پہ زمین کے خزانے ساتھ چلیں گے، لیکن اس کے خدا نہیں ہونے کی دلیل، رب نہیں ہونے کی دلیل اسی کے پیشانی پہ لکھی ہوئی ہوگی، وہ نشانی اور وہ دلیل ہوگی اس کی آنکھ کو وہ ٹھیک نہیں کر سکے گا۔ حکم پہ کیا کر سکتا ہے، بارش برسائے گا، حکم دے گا تو مردے اٹھیں گے، حکم دے گا زمین کے خزانے چلیں گے، یہ سب پاور ایک طرف، یہ جادوئی پاور، یہ سحر، یہ کذاب، یہ دجال، لیکن رب کی اطاعت اور رب کے انڈر میں ہے، اپنے آپ کی آنکھ ٹھیک نہیں کر سکے گا، آنکھ اس کی مچھی ہوئی ہوگی، بلکہ کیا ہے مسح کی ہوئی، اسی سے مسیح، دیکھیے ایک مسیح جھوٹا ہے، ایک مسیح سچا ہے۔ جھوٹے مسیح کو قتل کرنے کے لیے سچے مسیح آئیں گے، مسیح عیسیٰ ابن مریم، مسیح الدجال، دونوں کا نام مسیح ہے۔ اب مسح یمسح کا مطلب ہے پوچھ دینا، پوچھ دینا، تو مسیح الدجال کا نام یوں پڑا کہ اس کی ایک آنکھ پچھی ہوئی ہوگی، یعنی یوں کہ آنکھ دکھے گی ہی نہیں۔ آج کیا ہے بہت سی تصویریں یوٹیوب وغیرہ میں ڈال دی ہیں کہ دجال ایسے ہوگا، نعوذ باللہ، ہم تصور نہیں کرتے، جتنی بات آئی ہے اتنی ہی کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ایک آنکھ پچھی ہوئی ہوگی۔ ہاں اب اس کے کنڈیشن کیسے ہوگا وہ جب آئے گا تبھی معلوم ہوگا۔ لیکن حضرت عیسیٰ کو مسیح کہنے کی وجہ کیا ہے، انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی گھر نہیں بنایا، اتنے تقوی والے تھے، اور دعوتی میدان میں چلتے 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 ہی پوری زندگی گزار دی۔ تو چلنے والا مسح کرنے والے کے معنی میں آتا ہے کہ زمین ان کے لیے کیا ہے، پاؤں کے نیچے آتی گئی، اور انہوں نے اپنا ایک ٹھکانہ بنا کے کبھی زندگی گزاری ہی نہیں، اس وجہ سے ان کو کیا مسح الارض کا معنی ہے چلنے والا، تو اس حیثیت سے وہ مسیح ہے، وہ سچے مسیح ہیں۔ یہ جھوٹا مسیح ہے جو کہ کیا ہے، اس کے بالکل درمیان دو آنکھوں کے کافر لکھا ہوا ہوگا، اور وہ کافر لکھا ہوا ہوگا تو پڑھنے والا جو ہوگا نا وہ صرف مومن پڑھ سکے گا، خواہ ان پڑھ ہو خواہ جاہل ہو، خواہ پڑھ سکتا ہو یا نہ پڑھ سکتا ہو، لیکن اسے نظر آئے گا اس کے پیشانی پہ کافر لکھا ہوا ہوگا۔ جو ایمان سے خالی ہوگا، خواہ وہ ایجوکیٹڈ ڈاکٹر انجینئر ہو، تبھی بھی نہیں پڑھ سکے گا، اس کی جال میں آئے گا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دجال جب آئے گا تو یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ کسی نبی نے کیا ہے اس کو اپنی قوم کے پاس نہ ڈرایا ہو، تو وہ اپنے لحاظ سے ہر ممکن کوشش کرے گا کہ اس کے رب ہونے پر لوگ ایمان لے آئے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ پہلے وہ کہے گا کہ میں نبی ہوں، پھر کہے گا میں رب ہوں، تو لوگ جو کہے گا وہ مانتے جائیں گے، اس وجہ سے کہ وہ اپنے آپ میں شعبدہ بازیاں بتائے گا۔ تو معلوم ہو گیا دجال بھی جو ہم سمجھتے ہیں کرامات اولیاء اور اس واسطے کیا ہے اس کے چکر میں پڑتے ہیں، تو لوگ آخری زمانے میں بھی اسی وجہ سے گمراہ ہوں گے کہ اس کے جو کرامات ہیں، حالانکہ وہ کرامات میں شعبدہ بازیاں ہیں، سحر کی وجہ سے یا اللہ نے کچھ پاور دیا ہے اس کی وجہ سے وہ کرے گا، تو لیکن لوگ سمجھیں گے کہ یہ بہت بڑا معاملہ ہے، یہ بہت بڑا اللہ والا ہے، یا تو یوں سمجھ لیں گے یہی رب ہے، یہی خدا ہے، آخرکار اس کو مانتے جائیں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ دجال کے سلسلے میں اللہ کے رسول نے کہہ دیا وہ آ چکا ہے، پیدا ہو چکا ہے، اسی لیے یہ نہیں کہا کہ پیدا ہوگا، فرمایا کہ خروج نکلے گا، اب ہے، تب تھا، کب سے ہے یہ معلوم نہیں، وہ کون ہے، انسانوں میں سے ہے، جن ہے شیطان ہے کیا ہے، نہیں، نسل انسانی سے ہے، حضرت آدم کے بیٹوں میں سے ہی ہے دجال۔ کہاں ہے کسی خاص جگہ پتہ نہیں ہے، لیکن اتنا معلوم ہے کہ تمیم داری ایک صحابی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کشتی کا سفر کیا، جہاز کا سفر کیا،
اور جاتے جاتے وہ جہاز کا راستہ بھول گئے اور جہاز انہیں کسی جزیرے میں لے جا کے چھوڑ دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں وہاں اترا تو میں نے ایک عجیب و غریب انسان کو یا جانور کو دیکھا جسے جساسا کہتے ہیں، جساسا، یعنی پورا اس کا اینڈنگ کہاں ہے، اس کا منہ کدھر ہے، اس کا پیر کدھر ہے، کچھ نہیں معلوم ہو رہا تھا، دونوں ایک ہی طرح کے تھے اور پورا جسم بال تھے، بھرا ہوا تھا۔ مجھے عجیب سا لگا تو اس نے کہا کہ آگے جاؤ، آگے تمہیں بلا رہا ہے، آگے جاؤ۔ تو میں اس کے اشارے پہ آگے گیا تو میں نے دیکھا کہ زنجیروں میں بند ایک آدمی پڑا ہوا ہے، اور میں نے اسے دیکھا تو اس نے مجھ سے سوال کرنا شروع کیا کہ فلاں جگہ جو دریا ہے کیا اس میں پانی ہے یا سوکھ گیا ہے؟ پھر پوچھا ایک نبی آنے والے تھے، کیا وہ آ گئے ہیں یا ابھی نہیں آئے ہیں؟ اور پھر پوچھا کہ جزیرۃ العرب میں ہریالی آ گئی ہے نہ ابھی سوکھا ہے؟ تو میں نے کہا کہ یہ سب سوالوں کا جواب تو میں دے رہا ہوں، لیکن تو بتا کہ کون ہے؟ کہا کہ میں دجال ہوں، میرے نکلنے کا وقت وہ ہوگا جب جزیرۃ العرب میں ہریالی آ جائے گی اور فلاں کنویں کا پانی سوکھ جائے گا اور وہ نبی جو آنے والا ہے وہ نبی آ جائے گا تو پھر میں آؤں گا۔ تو یہ واقعہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں تو اسی وجہ سے ایمان لاتے ہیں، وہ عیسائی ہوتے ہیں، لیکن یہ ذکر کی وجہ سے ایمان لا کے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایسا دیکھا۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ تمیم داری جو تم نے مجھ سے بیان کیا اگر میں لوگوں کو جمع کر دوں تو تم لوگوں کے سامنے بیان کرو گے؟ کہا کہ اللہ کے رسول ضرور بیان کروں گا۔ تو اللہ کے رسول نے سب کو جمع کیا، الصلاۃ جامعۃ، تو لوگ دوڑے آئے۔ کہا کہ تمیم داری نے ایک واقعہ دیکھا ہے، میں ان سب کو سنانا چاہتا ہوں، میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہی وہ دجال ہے جو آنے والا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ان کی بات کو مثبت خیال اظہار کیا اور معلوم ہو گیا کہ یہ وہی دجال ہے جو آج بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے، لیکن آنے کا وقت قریب ہے، پیدا ہو چکا ہے اور نسل انسانی سے ہے، آدم کے بیٹوں سے ہے، اور اس کا زمانہ حضرت عیسیٰ کا زمانہ اور حضرت مہدی کے زمانہ ہے۔